مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ ہماری جو یہ سعی ہے، جو کوشش ہے، یہ سننے والوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر کوئی ایک شخص بھی اس کے لیے یہ اصلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اس لیے جو بھی بیان آئے اسے توجہ کے ساتھ سنیں اور اس سے اصلاحی پہلو جو بھی نکلے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے میرے لیے اور بعد میں سننے والوں کے لیے اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اسے خیر کا باعث بنائے۔ میرا رب ہر کام جو کرتا ہے وہ خیر پہ مبنی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی صفت حکیم ہے، اور حکیم حکمت والا، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں، اور اللہ رب ہیں۔ اللہ ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اگر اللہ چاہے، کیونکہ وہ رزاق بھی ہے، وہ چاہے اپنے نہ ماننے والوں پہ رزق بند کر دے تو کون وہ رزق ان کا کھلوا سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے نافرمانوں کو پکڑ کے ان کے جرم کی سزا دنیا میں دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن ان تمام امور میں اللہ تبارک و تعالی حکمت سے فیصلے فرماتے ہیں، ڈھیل دیے چلے جاتے ہیں، اور ہر کام کے اندر حکمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی اس حکمت کو ہر بندہ جان نہیں سکتا، بلکہ کوئی بھی بندہ نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کام میں کیا حکمت ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اصل میں یہ واقعات بات کو سمجھانے کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرضی واقعات ہیں۔ واقعہ بے شک فرضی ہو یا حقیقت پہ مبنی ہو، دونوں صورتوں میں اگر اس سے کوئی اصلاح کا پہلو ملتا ہے تو ہمیں اس سے اصلاح حاصل کرنی چاہیے، تو وہ اصلاح ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو ہر واقعہ وہ اصلاح کے لیے ہوا کرتا ہے اور اصلاح کا ذریعہ ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وزیر انتہائی سمجھدار وزیر تھا، اور بادشاہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ ہر بادشاہ ذہین بھی ہو، بس بادشاہ تو اسے وراثت میں مل گئی، بس تھا بے وقوف سا بادشاہ۔ تو بادشاہ اور وزیر بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے وہ پھل اسے خود کاٹ رہا تھا، پھل کاٹتے ہوئے چھری بادشاہ کی انگلی پہ لگی اور تھوڑا سا زخم ہو گیا جس سے خون نکلا۔ بادشاہ یہ دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ میرا خون نکلا ہے۔ وزیر نے اس موقع پہ کہا، بادشاہ سلامت، اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی۔ بادشاہ اپنی انگلی کے کٹنے پہ انتہائی پریشان ہوا بیٹھا تھا، نازک مزاج بادشاہ تھا۔ تو وزیر کی اس بات پہ لال پیلا ہو گیا، غصے کے ساتھ کہنے لگا، یہ اس میں بھی حکمت ڈھونڈ رہا ہے، میری انگلی کٹ گئی اور یہ کہہ رہے اس میں حکمت ہے، اسے جیل میں ڈال دو۔ اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ وقت گزرا، بادشاہ ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلا، اکیلا ہی جنگل میں آگے چلا گیا۔ آگے ایک وحشی قبیلے نے اسے گھیر لیا، پکڑ لیا۔ وہ تو وحشی تھے، آدم خور تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بادشاہ کو، اس شخص کو ہم بھون کے کھائیں گے، پکا کے کھائیں گے۔ فیصلے پہ عمل درآمد کا وقت آیا تو ان کا جو بڑا تھا، ان کا جو پیشوا تھا، اس نے دیکھا بادشاہ کو تو کہنے لگا، نہیں، اس کو ہم نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ ہمارے مذہب کے مطابق جو عیب دار ہو، اسے، جس میں کسی قسم کا بھی کوئی عیب ہو، وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے، یہ عیب دار ہو چکا ہے۔ اس بات پہ بادشاہ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ واپس آیا۔ جب واپس پہنچا تو اس نے آ کے حکم دیا کہ اس وزیر کو بلاؤ۔ وزیر کو بلایا گیا، کہنے لگا
کہ تمہاری بات سچ ہے۔ وزیر نے اسے کہا کہ دیکھیں، آپ کو اس عیب کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا، اگر عیب اس دن انگلی نہ کٹتی، آپ چلے جاتے تو اسی طرح جاتے تو آپ کو وہ آج کھا چکے ہوتے۔ تو بادشاہ کہنے لگا چلو میری بات تو سمجھ میں آ گئی، انگلی کے کٹنے میں، تیرے جیل میں جانے میں کیا حکمت تھی؟ تو اس وزیر نے کہا کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر آپ کی انگلی نہ کٹتی، میں جیل میں نہ جاتا، میں جیل میں نہ جاتا تو میں اس دن آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کے ساتھ ہوتا تو آج میں اور آپ دونوں کھائے جا چکے ہوتے۔ تو اصل بات یہ تھی کہ اس میں اللہ کی طرف سے حکمت تھی۔ تو اللہ حکیم ہے، اللہ کا کوئی بھی کام وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے جب کبھی کوئی تکلیف پہنچے اس پہ بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی، اور اگر کوئی فائدہ پہنچے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے، کوئی بیماری آئے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے۔ یہ بیماریاں، تکلیفیں جتنی انسان پہ آتی ہیں، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ایک دن کا بخار بھی ہو جائے تو وہ بھی بندے کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہر مسلمان کا شیوا اور طریقہ ہونا چاہیے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔